عرب کے لغوی معنی صحرا اور بیابوں کے آسمی کے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس کی باشندہ قوموں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اگر ہم عرب کے محلِ وقوع پر نظر دوڑائیں تو عرب کے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ واقع ہے، جبکہ اس کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ شمال میں ملک شام اور کافی حد تک شمالی عراق واقع ہے، جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ اگرچہ اس محلِ وقوع کے بارے میں اختلاف رکھا جاتا ہے، جبکہ اکثریت رائے کے مطابق عرب کا محلِ وقوع یہی ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق اس کا کل رقبہ 10 سے 13 لاکھ مربع میل مانا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ عرب پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر عرب 3 اقسام کے کہلائے جاتے ہیں: عرب بعیدہ، عرب عریبہ، عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ یہ سب سے پرانی عربی قوم مانی جاتی ہے۔ ان کو ابن نوح بھی مانا جاتا ہے۔ یہ سب سے قدیم عربی بولنے والی قومیں تھیں جن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ ان قوموں میں قوم عاد، سمود، عمالقہ، تسم، جدیث اور امیم جیسی قوموں کے نام شامل ہیں۔ ہمیں ان قوموں کی تاریخ کے بارے میں شواہد نہیں ملتے کہ یہ قومیں کیسے نیست و نابود ہوئیں، ما سوائے قوم عاد اور سمود کے، جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملا۔ بہرحال یہ قومیں عراق، شام اور مصر تک اپنی سلطنتیں رکھتی تھیں۔ ان قوموں کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد عرب میں کوئی قوم آباد نہ تھی۔ پھر آتی ہے دوسری قسم، عرب عاربہ۔ عرب عاربہ جو کہ بیسیکلی یمن کے رہنے والے قبائلی تھے، اور یہ یارق بن یسجوق بن قحطان کی نسل سے ہیں اور قحطانی عرب بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی زبان عربی تھی۔ یہ لوگ 2 وجوہات کی بنا پر یمن سے ہجرت پر مجبور ہوئے، جس میں ایک وجہ یمن میں سیلابی صورتحال کا ہونا تھا اور دوسری وجہ ان کی بڑھتی ہوئی آبادی تھی۔ تو پھر ان کے قبیلے نے عرب کے سرحدی علاقوں عراق و ایران کی طرف ہجرت شروع کر دی اور آبادیاں بنا لیں۔ عرب اور بالخصوص مکہ کی طرف ان کا جو قبیلہ آباد ہوا اسے قبیلہ جرہم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ دراصل پانی کی تلاش میں مکہ کی طرف آیا تھا۔ تاریخ کے مطابق انہی میں سے ایک قبیلہ آذر کا سردار سولیہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، اور وہاں پہ موجود جو چند بنی اسرائیلی خاندان تھے ان کو مغلوب کر کے اس نے وہاں پر خیمے لگائے اور اپنی آبادیاں بنا لیں۔ بہرحال یہ سب بعد کے واقعے ہیں۔ عرب عاربہ کی تاریخ عرب کی طرف قبیلہ جرہم سے ہی جوڑی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف، یعنی عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے عربی لغت کسی اور سے سیکھی ہو۔ عرب مستعربہ حضرت اسماعیل اور ان کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور کے باشندے تھے، اور یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کر فلسطین کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں تبلیغ کے امور سر انجام دینے لگے، اور دعوت تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک سفر بھی کرتے تھے۔ عرب مستعربہ اور عرب میں آبادی کے متعلق جاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند اہم نکات کو منظر عام پر لانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ فرعون نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق سنا تو بدنیتی کے ساتھ ان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ حضرت سارہ علیہ السلام تشریف تو نہیں آئیں، لیکن اللہ کے حضور دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت فرعون کی غیبی گرفت کی۔ اس گرفت نے فرعون پر واضح کیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص و مقرب بندی ہے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے
حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ لے کر فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، جبکہ حضرت سارہ علیہ السلام کی تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت گہرات آئی اور وہ بے چین رہنے لگی۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مجبور کیا کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے نومولود بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ پھر حالات نے کچھ اس طرح سے کروٹ لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننا پڑی، اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر حضرت اسماعیل کے ساتھ حجاز تشریف لے گئے اور ایک آب و گیا وادی میں بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ جگہ بالکل بے آباد اور ویران تھی، کوئی بشر وہاں موجود نہ تھا۔ آج اس جگہ بیت اللہ شریف ہے، خیر تو وہاں کوئی بندہ بشر تو نہ تھا، ٹیلوں کی صورت جگہ جگہ جو تھی وہ ابری ہوئی زمین تھی۔ جس جگہ اب موجودہ عرب میں زمزم کا چشمہ ہے، وہاں بلائی حصے میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ بغیر بشر اور بغیر پانی کی اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھا اور فلسطین واپس چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پانی اور کھجوریں چند روز میں ہی ختم ہو گئیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بے حد مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ نوزائیدہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی بے حد طلب تھی۔ پیاس تو خود بھی تھی، لیکن بیٹے کی طلب کی طرف میں پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑتی اور نگاہ دور تک دراتی گئیں کہ شاید پانی کا کوئی نشان ملے۔ ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج کے دور میں حج کا ایک اہم رکن بھی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کے چشمے کے ذریعے آسان بنا دیا، یعنی کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس کو زمزم کہا گیا، اور اس طرح ان کے لیے خوراک کا سامان ہو گیا۔ دوسری طرف عرب عاربہ یعنی یمن کے عربی جو یمن سے ہجرت کی غرض سے نکلے تھے، پانی کی تلاش میں ان کا قبیلہ جرہم وہاں آن پہنچا اور زمزم کے پانی سے مستفیض ہوا، اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ یہاں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے علاوہ قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے ہی عربی زبان سیکھی، اور جب جوان ہوئے تو اس قبیلے نے اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اپنے قبیلے کی ایک خاتون سے کروا دی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت حاجرہ علیہ السلام انتقال فرما گئی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ مکہ کی طرف آئیں اور بیوی اور بیٹے کی کوئی خبر لیں، لیکن مکہ تشریف آوری پر آپ کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن بہو سے ملاقات ہوئی تو ان سے حالات دریافت کرنے لگے، جس پہ خاتون ہانہ نے تنگ دستی کی اور شکایت کی۔ تو آپ علیہ السلام نے پیغام دیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس کو میرے آنے کا بتانا اور پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے اور اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور پھر عقد ثانی کیا۔ دوسرا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے سردار معزاز بن عمر کی صاحبزادی سے کیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملاقات کی غرض سے مکہ تشریف لائے، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے ہی ملاقات ہوئی تو حال و احوال دریافت کرنے لگے۔ خاتون ہانہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور شکر گزاری کرنے لگی۔
جس پر آپ علیہ السلام نے وصیت کی اور واپس چلے گئے کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ چنانچہ معزاز کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے گئے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور یہ سب کے سب عرب کے شہر مکہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ یوں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد گردش حالات کے گرداب میں پھنس گئے اور صرف 2 بیٹوں نابت اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہیں۔ کیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں بہت پھلی پھولی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا دور آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال سلسلہ نسب معد کے بیٹے نزار سے آگے بڑھا اور نزار سے 4 بیٹے ہوئے جو کہ 4 بڑے قبیلوں کی بنیاد ثابت ہوئے، جن کے نام ایاد، انمار، ربیہ اور مضر تھے۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاہیں اور شاہوں کی شاہیں بہت پھیلیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انازع، عبد القیس، وعل، بکل، تبلک اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے، جبکہ دوسری طرف مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں کی صورت سامنے آئی، قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ قیس اعلان بن مضر سے بنو سلیم، بنو حوازم، بنو غطفان اور پھر غطفان سے ابس، زبیان، اشجار اور گنی بن آسور کے قبائل وجود میں آئے۔ دوسری جانب الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن حزیمہ اور کنانہ بن حزیمہ کے قبائل بنے، اور پھر کنانہ بن حزیمہ سے قریش کا نامور قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ سہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قبیلہ قریش بہت سے مختلف شاہوں میں تقسیم ہوا، جن کے نام جمع، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب تھے۔ قصی بن کلاب سے 3 بیٹے ہوئے، عبدالدار، اسد بن عبد العزی اور عبد المناف، اور پھر عبد المناف سے مزید 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، مطلب، نوفل، عبد الشمس اور ہاشم۔ ان چاروں میں سے قبیلہ ہاشم میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ یعنی حضرت عبد المطلب سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی۔ اسلام کی عرب میں آمد سے قبل وہاں 2 طرح کی حکمرانی قائم تھی، ایک تاج پوش بادشاہ تھے اور دوسرے قبائلی سردار۔ یوں تو دونوں کا درجہ برابر تھا، لیکن قبائلی سردار گراں قدر امتیازی حیثیت رکھتے تھے کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے، جبکہ تاج پوش بادشاہ مکمل طور پر خود مختار نہیں تھے۔ تاج پوش حکمرانوں میں شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام اور شاہان ہیرا یعنی عراق شامل تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد مدینہ کو اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنایا گیا تھا، اور پھر وہ دور خلفائے راشدین اور خلفائے اسلام کا دور رہا۔ انہوں نے ہی تمام نظام دیکھے، جبکہ سعودی بادشاہت یعنی اوٹومن امپائر کا آغاز سعودی خاندان سے 1871 میں ہوا، الاشا سے، جبکہ سعودی خاندان کو کویت جلا وطن کر دیا گیا الراشد خاندان کی طرف سے 1891 میں، اور پھر 1902 میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل السعود نے ریاض کا کنٹرول سنبھال لیا اور السعودی خاندان واپس وطن آ گیا۔ عبدالعزیز نے جب ریاض کو اپنے کنٹرول میں لیا تو پھر وہ اور علاقوں کو بھی فتح کرتا گیا اور ساتھ ملاتا گیا، یہاں تک کہ 1924 میں مکہ، 1925 میں مدینہ اور 1926 میں عاصر تک ان کے کنٹرول میں آ گئے، اور اس طرح
1932 میں باقاعدہ طور پر سعودیہ عربیہ کا کنگڈم بنا اور عبدالعزیز سعودیہ کے بادشاہ بنے، اور پھر یہ بادشاہت کا دور تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ آج تک قائم